ایسے لوگوں سے تجارتی تعلقات ختم کر لینا یا معاہدات ختم کر لینا شرعی رو سے کیا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی جو لوگ حضور کی گستاخی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے تجارتی تعلقات ختم کر لینا یا معاہدات ختم کر لینا شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو جواب دینے سے پہلے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لو، جواب آخر تک سنتے رہو۔ گستاخی کرنے والوں سے تجارتی تعلقات کا یا معاہدات کا ختم کر لینا شرعاً جائز ہے، ایمانی غیرت و حمیت کا یہی تقاضا ہے۔ چنانچہ کتب احادیث میں ثمامہ ابن اثال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ ثمامہ ابن اثال رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کے سردار تھے، اور اسلام لانے کے بعد جب وہ مکہ مکرمہ گئے اور اہل مکہ نے ان کے اسلام لانے کو توہین آمیز الفاظ سے تعبیر کیا تو انہوں نے اہل مکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کر دیے، اس طور پر کہ اہل مکہ کے لیے یمامہ سے آنے والے غلے کی درآمد پر پابندی لگائی، اور یہ کہا کہ اس وقت تک یہ پابندی برقرار رہے گی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دے۔ چنانچہ جب اہل مکہ غلہ کی درآمد پابندی لگنے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ثمامہ ابن اثال رضی اللہ تعالی عنہ کے نام والا نامہ تحریر فرمائے کہ وہ اس پابندی کو ختم کر دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرماتے ہوئے ثمامہ ابن اثال رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب ایک مکتوب مبارک تحریر فرما کر ارسال کیا۔ اس کے بعد یہ پابندی ختم کر دی گئی، اور معاہدات ختم کرنے کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک تحریری معاہدہ فرمایا، اور اس معاہدے میں یہود کو بھی شامل فرمایا، لیکن بعد میں یہودی سازشوں، ریشہ دوانیوں اور گستاخیوں کی بنا پر معاہدہ ختم فرمایا، حتیٰ کہ بعض یہود کے خلاف جہاد فرمایا اور بعض یہود کو جلاوطن فرمایا۔ تو یہ جواب ہم نے سن لیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ اگر کسی کمپنی یا شخص کا اس توہین والے عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، محض ایک علاقائی یا لسانی تعلق ہو، اس بنا پر اس شخص یا کمیٹی کا بائیکاٹ کرنا یا کمپنی کا بائیکاٹ کرنا اور لوگوں کو اس کی ترغیب دینا یہ کیسا ہے، تو اس کو ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے، اور آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ والسلام، اللہ خوش رکھے۔